درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، پھر وہ آنسو جو آنکھ سے گرا نہیں جس نے دل کو بے چین کر رکھا ہے، تو کیا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ جب اپنے مرہم کے لیے دعا ہی نہیں کرنی، جب یوں ہی الجھتے رہنا ہے، یوں نہیں ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر بے چین رہنا ہے، تو کیسے پاؤں کے قرار تم کیسے ملے گی؟ راحت تمہیں ملنا سکون اس کے در پر ہی ہے، اس سے دعا کرنے سے ہی ہے، بے شک اسے پکارنے والوں کو وہ تھام لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، اس کی شان بڑی اونچی اور لاجواب ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو انسان مضبوط ہوتا ہے اور اپنی بے صبری پر اللہ ہی سے توبات کرتا ہے۔ لوگوں کی دلی تسلی آرام و ضروری ہوتی ہے، لیکن ہمارے وجود کو ٹھنڈا اللہ سے بات کرنے سے ہی ہونا ہوتا ہے، ہماری بے سکون دل کو سکون سجدے سے ہی ہونا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی تو بن جاتی ہے۔ وہ واقف ہے ہماری تڑپ سے، ہمارے مانگنے کی چاہت سے، بس کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، کچھ دعاؤں میں اثر صبر سے آتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ اجر ہی تو دیتا ہے۔ دل کی دنیا کو سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، جو جان لیتا ہے اندر کی سرگوشیاں، اداسیاں، ویرانیاں، اور یہ سب جاننے والا آپ کا بہترین دوست ہوا کرتا ہے، جس کے پاس جانے سے وہ ہماری ڈھیروں باتیں سننے سے وہ تنگ نہیں ہوتا، بلکہ سب سنتا ہے۔ آخر دلوں میں بسنے والا اللہ ہی ہے، جو ہمارے دل کا مالک ہے، اور دل کا مالک ہی اپنے بندے کی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں پر اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ میں مضبوط نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں زیادہ دیر کسی سے نفرت نہیں کر سکتی، معاف کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے مکافات عمل سے، خوف آتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف کر دوں گی تو بروز حشر اللہ تعالیٰ بھی میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میں خود سکون کی تلاش میں ہوں، اس لیے دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ جب ہم اپنے خواب میں، اپنی خواہشات میں اللہ کی رضا رکھ کر اللہ سے مانگ لیتے ہیں تو اللہ اپنی قدرت سے ساری تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنی چاہت سے آگے رکھا جائے، پھر ساری دنیا بھی آنکھوں کے خواب چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے خواب اس کی ملکیت میں دیے ہیں جو تعبیر سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میں نے اتنی یا مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا اور آپ نے طوفان بھیج دیا، میرا گھونسلہ تباہ ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی، تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے، اسی لیے طوفان بھیجا کہ تم جاگ جاؤ اور پھر پرواز کر جاؤ اور تمہاری زندگی بچ جائے۔ انسان پر زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے شکوے کرتا ہے اور بدگمان ہو جاتا ہے، لیکن انسان نہیں جانتا کہ اللہ کی کون سی حکمت کہاں چھپی ہوتی ہے، اور اگر جان جائے تو کبھی خدا سے شکوہ نہ کرے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں رک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔
کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں، ہر چیز کو پا لینا شرط نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی ساتھ مت کریں۔ سب کا سلسلے الگ ہیں، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائش واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ہمت اور صبر رکھو، وہ رب تمہارے صبر کے اور وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں ڈھیر ساری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ پاک اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ پختہ یقین کا ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں سے تقدیریں رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، جو رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ دل کا تعلق خالق سے بہت گہرا ہوتا ہے۔